الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، ماہ جمادی الثانی رواں دواں ہے اور ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. آج خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک خاص خصوصیت، صفت، جس میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فارسی زبان میں ایک اپنے خواب کا تذکرہ کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ من شب صدیق را دیدم بخواب، میں نے حضرت ابو بکر کو ایک مرتبہ خواب میں دیکھا. گل ز خاک راہ او چیدم بخواب، جہاں حضرت ابو بکر صدیق کا پاؤں پڑتا تھا وہاں پھول کھلتے تھے. تو علامہ صاحب کہتے ہیں کہ گفتمش، میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خواب میں آواز دی کہ اے خاص، اے خاصان عشق، عشق تو سر مطلع دیوان عشق، کہ اے عشق اور محبت کی دنیا کے شاہ سوار، آپ کا عشق اللہ اور اس کے محبوب سے، آپ کا عشق رسول سر مطلع دیوان عشق، عشق کا جو دیوان ہے اس کا سر مطلع آپ کی ذات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو خواب میں کہا کیا؟ کہتے ہیں کہ میں نے کہا چارہ فرما پے آزار ماں، کہ ہمیں جو دکھ اور مصیبتوں نے آن گھیرا ہے امت کو، اس کی چارہ سازی کیجئے. پختہ از دستت اساس کار ماں، یہ جو لفظ ہے یہ خصوصیت کے ساتھ کہ پختہ از دستت اساس کار ماں، کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے دین کی بنیادیں مضبوط ہو گئیں. یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے خواب میں حضرت ابو بکر کو کہا کہ آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ کشتی جو ہے امت کی وہ بھنور میں ہے، ڈاواں ڈول ہے.
اور آپ ہی وہ ہستی ہیں جن کے ہاتھ سے، جن کی کوشش سے ہمارے دین کی بنیاد مضبوط ہو گئی۔ اور حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا میں نے آپ کو خطبہ ایک مرتبہ پورا سنایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ کی وجہ سے دین اسلام قائم ہو گیا ہے، ایمان کی دنیا میں طاقت آ گئی ہے، وہ آپ ہیں۔ اب میں آج آپ کی خدمت میں اسی بات کو مزید کھولنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ دین کی بنیاد آپ کی وجہ سے مضبوط ہوئی، یہ کس طرف اشارہ ہے؟ دراصل جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک بہت بڑی قیامت تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھے کہ اللہ کا محبوب بھی دنیا سے چلا جائے گا۔ جب سرکار دو عالم کا وصال ہو گیا تو پہلے تو صحابہ کرام جو تھے ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا اب کیا کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا مضبوط اعصاب کا آدمی، ان کے اعصاب بھی جواب دے گئے۔ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کی زبانوں کو چپ لگ گئی، بہت سارے وہ لوگ تھے جن کا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، بہت سارے وہ لوگ تھے جن کے حواس ہی کام کرنا چھوڑ گئے۔ مثلا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر فاروق وہ آئے اور انہوں نے انہیں سلام کیا، لیکن وہ دکھ اور مصیبت میں اس قدر غرق تھے کہ وہ 3 مرتبہ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا عثمان، السلام علیکم یا عثمان۔ انہیں سنائی ہی نہیں دیا کہ مجھے کوئی سلام کر رہا۔ غرض کہ ایک قیامت تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان تو انسان تھے، وہاں جو جانور تھے مدینہ پاک میں جانور تھے وہ بے ہوش تھے۔ حضور کی اونٹنی تھی، اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، وہ روئے ٹکرے مارتی تھی دیواروں سے۔ حضور کی سواری تھی، یافور گدھا تھا، وہ پورے مدینے میں بھاگتا پھرتا تھا دیوانہ وار، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو ایک کنویں میں گرایا اور مر گیا حضور کی جدائی کے دکھ میں۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اسی لیے حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ سب سے مدینے میں روشن دن وہ تھا جب حضور مکے سے مدینے آئے تھے، اور تاریک دن وہ تھا جس دن حضور کا وصال ہوگی۔ اس دن مدینے کے در و دیوار روتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کی چیخ و پکار کا یہ عالم تھا، کادت البیوت تسقط من الصراخ، چیخ و پکار کی کیفیت اس قسم کی تھی، لگتا تھا گھروں کی چھتیں گر جائیں گی۔ اب پتھر، دیواریں، درخت، ہر چیز کے اوپر ایک قیامت کی کیفیت طاری تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نکال لی میان سے اور مسجد نبوی کے اندر انہوں نے چکر لگانے شروع کر دیے اور کہا جو کہے گا حضور چلے گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اب ان حالات میں جب کسی کو ہوش نہیں ہے، نہ عورتوں کو، نہ مردوں کو، نہ بچوں کو، در و دیوار پہ گریہ طاری ہے، تو واحد ہستی حضرت ابوبکر صدیق کی تھی۔ جب آپ آئے تو آپ سیدھے حضور کے پاس گئے اور آ کر حضور کے چہرے کے بوسے لیے، بوسے لے کے کہا کہ آپ کی زندگی بھی پاک ہے، آپ کا وصال بھی پاک ہے۔ یہ کہہ کر آپ مسجد میں آئے، دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ تلوار لے کے ایسے دوڑ رہے ہیں، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابو بکر نے روکا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟
لیکن وہ کسی کے قابو میں نہیں آئے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق منبر رسول پر آئے، پھر انہوں نے خطبہ دیا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہ آیت پڑھی، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خطاب کی بڑی طاقت دی تھی۔ آپ حضور کے بعد بڑے خطیب تھے۔ مکۃ المکرمہ میں آپ ہی کی خطابت کی وجہ سے حضرت عثمان غنی نے اسلام قبول کیا، حضرت عبد الرحمن نے قبول کیا، حضرت سعد نے قبول کیا، حضرت زبیر نے اسلام قبول کیا۔ تو آپ نے اس طریقے سے خطبہ دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ قرآن پاک کی آیت آج اتری ہے۔ تو آپ امت کو ہوش میں لانے والوں میں پہلا کردار آپ کا تھا۔ ورنہ آپ مجھے یہ بتائیں، اتنی بڑی قیامت ٹوٹے اور دشمن انتظار میں ہے، اب ایک طرف تو صحابہ کرام کے اوپر بے ہوشی طاری ہے، ہوش نہیں ہے، دوسری طرف دشمن جو ہے انہوں نے اس منافقین انہوں نے فائدہ اٹھایا، یہود وہاں موجود تھے، ارد گرد نصرانی بھی تھے، اور جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، یاد رکھیں سارے لوگ نہ تب برابر تھے نہ اب برابر ہیں۔ سارے ابو بکر و علی نہیں ہوتے، سارے عثمان و سلمان نہیں ہوتے، تب بھی فرق تھا۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر پہنچی، کچھ لوگ تو اسلام سے ہی اسلامی چھوڑ گئے کہ بھی اگر اللہ کے نبی ہوتے تو وہ دنیا میں رہتے، اللہ کا نبی نہیں تھے چلے گئے۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا کہ اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور جو مدعیان نبوت تھے، جھوٹے مدعیان نبوت، انہوں نے مسلمہ نے یمامہ میں اعلان کر دیا اپنی نبوت کا، وہ حضور کے دور میں کر چکا تھا۔ اسود انسی جو تھا یمن میں، اس نے وہاں اعلان کر دیا۔ ایک طلحہ تھا، اس نے اعلان نبوت کر دیا۔ ایک سجاع عورت تھی، اس نے نبوت کا اعلان کر دیا، وہ نصرانی تھی۔ غرض ہے کہ وہ چھوٹی سی مملکت تھی مدینے کی، وہ ٹکڑے ٹکڑے یعنی ذرا ذرا لیر ہو گئی، اور سوائے دو شہروں کے مکہ اور مدینہ، اور قبائل جو تھے ان میں قریش کا قبیلہ، بنو ثقیف کا قبیلہ، یعنی یہ میں آپ کو گن کے بتا رہا ہوں، مکہ، مدینہ، جواس، ان کے علاوہ سارے کے سارے شہر جو تھے مرتد ہو گئے، کوئی جزوی طور پر کوئی کلی طور پر۔ اب آپ بتائیں کہ لوگ اسلام چھوڑ رہے ہیں، اور صرف اسلام چھوڑ نہیں رہے، اسلام کے خلاف بغاوت لوگوں نے کر دی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ، اب پہلے تو خلافت کا مسئلہ بن گیا، اب اس کے اندر چنگاریاں بھڑکانے والے بڑے تھے۔ کچھ لوگوں نے انصار کو کہا کہ تم لوگ یہاں کے باسی ہو، تم نے ان کی مدد کی ہے، تم نے مکے سے آنے والوں کو سہارا دیا ہے، اب نبی پاک کے بعد آپ کے نائب تم ہو۔ اور جب انہوں نے بھڑکایا تو میں نے جیسے پہلے آپ کو کہا کہ سارے ابو بکر عمر نہیں ہوتے، تو ان کے دماغ میں بات تو ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو ہاشم کو بھڑکانا چاہا کہ اصل تو تم حضور کے وارث، تمہیں آگے آنا چاہیے، اور اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی باتیں ہیں۔ تو حضرت پہلے تو حضور کی جو نیابت تھی اس کا مسئلہ کھڑا ہوا، اس کے اوپر قابو جب پا لیا گیا، اگلا مرحلہ تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دین کو قائم رکھنے کا۔ جیسے میں نے کہا کہ لوگ مرتد ہو گئے، دین کو ہی جزوی یا کلی طور پر چھوڑ گئے۔ اب آپ کے ہو سکتا ہے یہ دماغ میں نہ آ رہا ہو، صرف مکہ مدینہ ایک جواس کی بستی تھی، باقی لوگ جزوی کلی طور پر اسلام سے چھوڑ گئے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، جو ارد گرد لوگ تھے مدینہ المنورہ کے، انہوں نے آ کے کہا حضرت ابو بکر کو، دیکھیں
ہم دین اسلام پہ تو قائم رہیں گے لیکن ہم آپ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے. یہ دولت جو ہے یہ بڑی عجیب شے ہے. یعنی اب زکوٰۃ کیا تھی؟ ظاہر ہے ان کی دولت کا ایک حصہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں گے. آپ ہمارا اسلام قبول کریں، اسلام پہ ہم قائم رہیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. اور جس وقت وہ آئے آپ کے پاس اپنا مذاکرات کرنے کے لیے، تو انہوں نے دیکھا مدینۃ المنورہ میں ارد گرد صورتحال دیکھا. انہوں نے کہا یہ تو مصیبت میں، دکھ میں گھرے ہوئے ہیں، ان کو ہوش نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم، کیونکہ قبائل تھے، قبائل آپ سمجھتے ہیں نا، کوئی ایک قبیلہ جیسے بلوچستان میں ہے، سندھ میں ہے، ایسے قبائل تھے. انہوں نے کہا یہ تو کمزور ہو گئے ہیں. نبی پاک باقی کمزور تو ہو گئے تھے، نبی پاک کے بعد یہ کمزور ہو گئے ہیں. بجائے اس کے کہ یہ ہمیشہ حکومت کریں، کیوں نہ یک بارگی ان پہ حملہ کر کے سرے سے اس حکومت کو مٹا دیا جائے، یعنی مدینے کی سلطنت کو ہی ختم کر دیا جائے. اب وہ آئے مذاکرات کرنے تھے، لیکن جس وقت جانے لگے تو کمزوری کو انہوں نے بھانپا. تو کمزوری کو بھانپ کر انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم ان پہ حملہ کر کے مدینے کی سلطنت کو مٹا دیں گے. اب ایک طرف یہ مصیبت آئی، دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید کو، یہ جو اردن ہے، فلسطین ہے، یہ رومی سلطنت کا حصہ تھا، یہاں جنگ موتا ہوئی تھی، حضرت زید یہاں شہید ہوئے تھے، حضرت جعفر طیار شہید ہوئے تھے، حضرت عبداللہ بن رواحہ یہ سپہ سالار تھے، تینوں شہید ہوئے تھے، حضرت خالد بن ولید چوتھے سالار بنے اور جنگ فتح ہو گئی. تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے اپنی حیات کے آخری، بالکل آخری ایام میں انہیں ایک لشکر دیا اور ان کو فرمایا کہ تم جا کر وہ لوگ جنہوں نے تمہارے والد کو شہید کیا تھا، حضرت عبداللہ کو، حضرت عبداللہ بن رواحہ کو، حضرت زید کو، حضرت جعفر کو، تم لوگوں نے ان سے بدلہ لینا ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے. تو جو ہی وہ ابھی گئے تھے، تھوڑا دور ہی پہنچے تھے، حضور کا وصال ہو گیا. جب انہیں خبر پہنچی وہ واپس لوٹ آئے. حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ یہ کیا، انہوں نے کہا کیونکہ اس لشکر کو نبی پاک نے روانہ کیا تھا، لہذا میں بھی یہ لشکر بھیجوں گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ چاروں طرف سے مدینہ گھر چکا، چاروں طرف سے مدینہ گھر چکا، اندر سے دشمن کھڑے ہو گئے، باہر سے دشمنوں کی یلغار ہو گئی، ختم نبوت کے باغی منکر پیدا ہو گئے. اب یہ چھوٹی سی سلطنت تھی اور اس کو چاروں طرف اتنے بڑے چیلنج درپیش تھے. جب حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں اسامہ کو بھیجوں گا، اور آپ نے اعلان کر دیا کہ جو جو لوگ اس لشکر میں نبی پاک نے شامل کیے تھے وہ لوگ کل وہاں اکٹھے ہو جائیں اور میں اسامہ کے ساتھ ان کو روانہ کروں گا. اب جو انصار تھے انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ یہ ایک تو غلام ہے، غلام پیسوں کے خریدے ہوئے غلام ہوتے ہیں، یہاں تو نوکروں کی کوئی حیثیت نہیں، تو غلام کی حیثیت کیا ہوگی. انہوں نے کہا ایک تو یہ غلام ہے اور غلام زیادہ ہے، دوسرا اس کی عمر 18 سال ہے. کتنی عمر تھی حضرت اسامہ کی؟ 18 سال. تیسرا ناتجربہ کار ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ نبی پاک تو نبی تھے اللہ کے، لیکن تم اپنے عقل سے اب کام لو، نبوت کی تو طاقت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، آپ اس لشکر کو ہی سرے سے نہ بھیجیں. میں حالات دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں نا بھی گراؤنڈ ریالٹی دیکھیں، زمینی حقائق پہ آپ نظر ڈالیں. حقائق یہی ہیں کہ آپ اس کو نہ بھیجیں، پہلے اندرونی طور پر مدینے کو مضبوط کریں، پھر یہ جو دشمن ارد گرد ہیں ان سے مقابلہ کریں، پھر آپ وہ سپر طاقت ہے روم، اس کے ساتھ بعد میں نمٹتے رہیں گے.
لیکن اب انصار نے کس کو نمائندہ بنایا؟ حضرت عمر کو۔ انہوں نے کہا بات حضرت عمر کریں۔ ان سارے لوگوں نے جا کے حضرت عمر کو اپنا نمائندہ بنا کے کہا آپ ابو بکر کو کہیں کہ اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کریں۔ جب حضرت عمر فاروق آئے اور انہوں نے سختی سے کہا حضرت ابو بکر کو کہ حالات آپ دیکھ نہیں رہے کیا ہیں، اور آپ کمال ہے، آپ یہ چند بندے ہیں یہ بھی آپ بھیج دیں گے ادھر تو یہاں ہمارا حشر نشر کر دیں گے یہ اپنا دشمنان جو ہیں قریب قریب کے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے حضرت عمر فاروق کی داڑھی پکڑ لی، اٹھے اور داڑھی پکڑ لی۔ داڑھی پکڑ کے انہوں نے کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، تو دور جہالت میں تو بڑا تو بہادر تھا، اسلام میں آ کے تو بزدل ہو گیا ہے، اب تو مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس لشکر کو کی روانگی ملتوی کروں اور اس بندے کو میں معزول کر دوں جس کو رسول اللہ نے امیر بنایا ہے۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا اگر ایک بندہ بھی مدینے میں نہ رہے، میری لاش یہاں مجھے قتل کر دیا جائے، میری لاش کے پرزے پرزے ہو جائیں اور جنگل کے درندے آ کے میری لاش کو نوچنا شروع کر دیں، یہ سب کچھ برداشت کروں گا، لیکن جو جھنڈا رسول نے باندھا ہے وہ جھنڈا میں اتار نہیں سکتا۔ اب اکثریت ایک طرف ہے، حضرت ابو بکر، تو آپ نے داڑھی کو پکڑ کے وہ جھٹکا دیتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ لی تھی۔ حضرت ہارون کی جب وہ گئے تو پیچھے قوم بگڑ گئی اور واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے کہا کہ یہ سارے بگڑ گئے تھے تو کتھے سے؟ تو یہی حالت حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، فرمایا کہ تو جو ہے اسلام میں آ کر تو بزدل ہو گیا ہے، اب تو مجھے سبق پڑھاتا ہے کہ میں اس لشکر کو روانگی ملتوی کروں، اس کی جو رسول اللہ نے علم باندھا ہے وہ علم لہرائے گا، جو لشکر حضور نے روانہ کیا ہے وہ روانہ ہوگا، باقی رہا کہ ہمارا کیا ہوگا اس کی مجھے پرواہ نہیں، جو ہوتا ہے وہ ہو۔ حضرت نیاز بریلوی کا شعر ہے کہ عشق میں تیرے کوہ غم، عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پر لیا جو ہو سو ہو، عیش و نشاط زندگی سب چھوڑ دیا جو ہو، اوڑک ایک دن مرنا بندے کیا پیچھے کیا آگے، ریت پریت تیری وچ مویا پتا سجن نو لگے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس لشکر کو جب روانہ کرنا چاہا تو حضرت عمر نے کہا چلو روانہ کر، لیکن اے منڈے نو تو سلار نہ بنا، حضرت علی کو بنا دو، بھئی سعد کو بنا دو یا فلاں کو بنا دو۔ آپ نے فرمایا کہ جس کو حضور نے امیر بنایا ہے ابو بکر کون ہوتا ہے اس کو معزول کرنے والا؟ آپ نے فیصلہ کر دیا کہ یہ لشکر جائے گا، ابھی جائے گا، آج ہی جائے گا، اور جس وقت لشکر روانہ ہونے لگا تو آپ نے خود ہی حضرت اسامہ کو گھوڑے پہ بٹھایا اور آپ اس کی رکاب کے ساتھ چلنے لگے۔ اب اسامہ کی عمر تھی 18 سال، صدیق اکبر کی عمر تھی تقریباً 60 سال۔ تو جس وقت آپ چلے تو ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وہ منظر یاد آیا کہ جب حضور نے حضرت معاذ ابن جبل کو یمن روانہ کیا تھا تو ایسے ہی حضور پیدل چل رہے تھے، معاذ بن جبل
تو حضور کی راہوں پہ صدیق اکبر یوں چلے ہیں۔ اب جس وقت ظاہر ہے 18 سال کے اسامہ، تھوڑے بھی کوئی ہے 18 سال دا بندہ؟ ماشاءاللہ تسی سارے ہی بزرگ ہو، کوئی کو نہیں 18 سال دا۔ اصل تانوں پتہ ہی کو نہیں تھوڑی عمر ہے کنی کنی۔ اللہ، تو اب 18 سال آپ سمجھ سکتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں ان کی عمر زیادہ ہے، یہ جو بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان کی عمر زیادہ ہے۔ تو 18 سال کی عمر کا ایک نوجوان، اب میں کہہ رہا ہوں، وہ سالار ہے پورے اسلامی لشکر کا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اب اس کا حال کیا بنا ہوا ہے؟ وہ حضرت ابوبکر کو کہتا ہے چچا جان یا آپ اوپر آ جائیں یا مجھے نیچے آنے دیں۔ بندے کو شرمندگی تو ہوتی ہے بھئی، اتنا بڑا آدمی، اور حضرت اسامہ کو سارا پتا تھا کہ حضرت ابوبکر کی حضور کی امت میں شان کیا ہے۔ اب وہ پانی پانی ہوئے جا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا آپ اوپر آ کے میرے ساتھ بیٹھ جائیں یا مجھے نیچے آنے دیں۔ فرمایا نہ میں اوپر آؤں گا نہ تو نیچے آئے گا، اسی طرح ہی تو چلے گا۔ اب ان کو کیونکہ امیر بنا دیا تھا، سالار بنا دیا تھا، تو چلتے چلتے ان کو ہدایات دیں، کیا کرو گے، کیسے لوگوں سے تیرا واسطہ ہے۔ یہ کہتے کہتے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا امیر محترم، ساری فوج آپ کے ساتھ روانہ ہے، اگر اجازت ہو تو میں عمر کو رکھ لوں۔ اجازت لے رہے ہیں اسامہ سے کہ اگر اجازت ہو تو میں اکیلا ہو جاؤں گا مدینے میں، مشورے کے لیے مجھے کوئی صحیح آدمی نہیں ملے گا، سارے تو جا رہے ہیں، اگر اجازت دو تو میں حضرت عمر کو رکھ لوں۔ یہ ہے جسے امیر بنا دو تو چاہے وہ کالا اسامہ ہو اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق ہو۔ اللہ اکبر، یہ تھی نبی پاک کی تربیت، اور یہ تھے صدیق اکبر کہ آپ نے کتنا اصولوں کی پاسداری کی، اصول پسندی سے کام لیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں اسے رکھ رہا ہوں، میں امیر المومنین تو میں ہوں، یہ میرا فیصلہ نہیں، اجازت لی، کیونکہ اس لشکر میں حضرت عمر بھی سپاہی کی حیثیت سے تھے۔ کمال ہو گیا ہے۔ اسی لیے ایک بات بیچ میں آ گئی، حضرت اسامہ جو تھے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان کی والدہ بھی لونڈی تھیں اور یہ حبشی تھے۔ یہ کیا تھے؟ یہ حضرت بلال سے زیادہ سانولے تھے۔ بلال کا تو نام ہی مشہور ہو گیا نا کہ وہ سانولے رنگ کے تھے۔ تو حضرت اسامہ جو تھے، لیکن حضور کو محبت اتنی تھی، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اسامہ تو کڑی ہوندا نا تے میں تیرے نک نو بھی سیوانا سی تے تینوں زیور بڑے پوانے سے۔ یہ اسامہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہی حضرت اسامہ تھے۔ ایک مرتبہ یہ گزرے حضرت عمر فاروق کے دور میں، جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ گزرے تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت اسامہ کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ظاہر بڑے بڑے دور سے اسلامی مملکت پھیل چکی تھی، تو لوگ آئے، انہوں نے کہا ایک اس نوجوان کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اتنے بڑے آدمی ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ایک میں امیر المومنین ہوں، ایک یہ امیر المومنین ہے۔ انہوں نے کہا آپ تو ہیں، اس کا تو ہمیں پتہ نہیں، یہ کہاں کا امیر المومنین ہے؟ فرمایا مجھے تم نے امیر المومنین بنایا ہے، اس کو میرے نبی نے امیر المومنین بنایا۔ میں معافی چاہتا ہوں، اصل میں میری سر شر خراب ہے نزلے زکام اور کھانسی بخار کی وجہ سے۔ تو آپ میری باتیں آپ سن رہے ہیں، صحیح سمجھ رہے ہیں؟
تو حضرت سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بات آ گئی، حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ اس کو نبی پاک نے امیر المومنین، وہ اسی طرف اشارہ تھا کہ حضور نے جب امیر بنایا تھا، فرماتے ہیں مجھے تو تم نے بنایا ہے، یہ تو نبی پاک کا بنایا ہو امیر المومنین۔ اور جب یہ چھوٹے سے تھے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ دائیں بائیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اٹھا کے گود میں بٹھا لیتے تھے۔ ان کی اماں حضور کے گھر میں کام کرتی تھیں، تو ایک طرف امام حسن کو حضور بٹھا لیتے، ایک طرف اسامہ کو بٹھا لیتے۔ اب حالت یہ ہوتی تھی کہ ایسے آپ نے کر لینا، تو ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ ان دونوں میں سے آپ کو پیارا کون ہے؟ امام حسن کہاں اور اسامہ کہاں؟ نبی پاک نے دونوں کو ایسے سمیٹ کے کہا دونوں مجھے پیارے ہیں۔ یہ وہی اسامہ ہے جس کے ناک سے اکثر پانی بہتا رہتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مزمل کی چادر سے آپ ان کا ناک صاف کرتے، تو ظاہر ہے کہ گھر کے کپڑے تو بیویاں دھوتی ہیں، تو حضرت اسامہ کے ناک سے پانی بہا تو حضور نے صاف کیا، تو ام المومنین دیکھ رہی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا دوپٹہ لے لیتے، آپ نے چادر کو ہی ملوث کر دیا۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ عائشہ کے لہجے سے اسامہ کی ذرا وہ، تو آپ نے جس وقت دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ احبی ہے، عائشہ تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ اب آپ کو پتہ ہے پیار کے لیے کچھ صفات ہوتی ہیں، ایسے نہیں پیار ہو جاتا، ہر کسی سے ہو جاتا ہے بھئی، یا شکل سونی ہو یا کوئی حسب ہو یا کوئی نسب ہو، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جود، نوال، حسن، جمال، مال، کوئی چیز ہو تو اس میں کون سی چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا احبی ہے، اس سے پیار کیا کر۔ ابھی ام المومنین پتہ نہیں کیا کہنا چاہتی تھی، حضور نے فرمایا انی احبہ، میں جو اس سے پیار کرتا ہوں یہی میرٹ کافی ہے، تو بھی اس سے پیار کیا کر۔ اللہ اکبر۔ تو حضور نے حضرت ابو بکر نے اسامہ کو بھیج دیا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، پہلے ہی لوگ تو کہتے ہیں چار طرف سے گھر گیا بندہ، مدینہ چار طرف سے نہیں گھرا تھا۔ اب ذرا غور سے سننا، حضرت ابو بکر صدیق سے جب مذاکرات کر کے وہ مرتدین گئے تو آپ نے ان کے چہروں کو پڑھ لیا۔ آپ فراست دیکھیں، آپ نے فرمایا یہ غداروں کا چہرہ لے کے جا رہے ہیں، یہ ضرور مدینے پہ حملہ کریں گے۔ آپ نے فوراً 6 چوکیاں قائم کی مدینے کی حفاظت کے لیے۔ پہلی چوکی پہ حضرت مولا علی کو سالار بنایا، دوسری چوکی پہ عبداللہ ابن مسعود کو سالار بنایا، اس طرح 6 چوکیاں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینے کو خطرہ 6 طرف سے ہے، تبھی تو ارد گرد 6 چوکیاں قائم کی کہ ادھر سے حملہ کریں تو مولا علی ان کو جواب دیں، ادھر سے آئیں تو سعد جواب دیں، ادھر سے آئیں تو زبیر جواب دیں، ادھر سے آئیں تو طلحہ جواب دیں، ادھر سے آئیں تو ابن مسعود جواب دیں۔ اور اہل مدینہ کو فرمایا کہ تم نے رات کو سونا نہیں، سب لوگ مسجد نبوی میں جمع ہو جائیں۔ مرکز مسجد نبوی کو مورچہ بنا لیا، 6 چوکیاں قائم کر لیں، اور عین تیسرے دن انہوں نے حملہ کر لیا مدینے۔ اور کتنے دور سے حملہ کیا؟ 12 کلومیٹر، 12 میل، 6 طرف سے حملہ۔ یہ ہے صدیق اکبر، 6 طرف سے حملہ کرنے والے یہ سمجھے تھے انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے مذاکرات جو چل رہے ہیں، یہ مذاکرات کے چکر میں انہوں نے کہا ہم چکر دیں گے۔ انہیں کیا پتا کہ انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ صدیق چہرے بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اب حضرت مولا علی جیسا
جرار بہادر رستے میں ہو تو کتنا بڑا لشکر بھی آ جائے تو حیدر کرار کی تلوار شمشیر خارا شگاف کو کیسے عبور کرے گا تو مدینے پہنچے گا۔ حضرت زبیر، اللہ اکبر کیا بہادر آدمی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ، ابن مسعود، سارے جو سارے، اب ادھر انہوں نے ان کو روکا دشمنوں کو، ادھر مدینے میں خبر پہنچا دی کہ دشمن حملہ آور ہو چکا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے مرکز سے اٹھے، اب انہیں پتا تب چلا کہ جس وقت یہ قیامت بن کے ان پہ جا ٹوٹے۔ اس طریقے سے مدینۃ المنورہ کو بچایا۔ اب ایک لشکر تو پہنچ گیا کہاں؟ روم سپر طاقت تھی۔ روم کیا تھی؟ جیسے آج امریکہ ہے، دوسری طاقت رشیا ہے، دو بالفرض سپر طاقت ہیں۔ اس وقت ایک تھی فارس ایران، دوسرا تھا روم کی جو یہ عرب کا علاقہ، شام کا علاقہ ہے جسے آج کہتے ہیں اردن کو پہلے کہتے تھے بلقا، یہ جگہ تھی فلسطین، بلقا، یہاں رومی، اور ہمس جو دمشق کے بالکل قریب ہے، تقریباً 2 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے، یہاں رومی شہنشاہ کا مرکز تھا، اور وہاں انہوں نے جانا ہے، اور تقریباً 1 مہینے سے زیادہ جانے کا وہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب لشکر یہ روانہ کیا تو ہمس کے اندر ان اپنا جو تھے رومی، اس نے بلایا اجلاس، اس نے کہا یہ عجیب تماشا ہے کہ نبی ان کا دنیا سے چلا گیا، پھر ان میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے کہ پورے مہینے سے زیادہ کا سفر کر کے پھر ہمارے سر پہ آ گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کے اس فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ یہ لشکر گیا اور کامیابی سے انہوں نے اس کو اپنا کام سر انجام دیا۔ خیریت سے جب واپس پہنچا، جتنے وہ غدار مدینے کی سلطنت کے تھے وہ سارے سہم گئے کہ جن لوگوں نے ان حالات میں سپر پاور کو چیلنج کر دیا ہے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ آپ سمجھے، نفسیاتی طور پر وہ سارے کے سارے جتنے سانپ وہ اپنی پھن نکال کے پھنکار رہے تھے، وہ سارے کے سارے چھجلیوں سمیت نیچے ہو گئے۔ انہوں نے کہا لگتا یہ ہے کہ ان کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کو اگر ان حالات میں یہ چیلنج کر سکتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے قبیلے ہمارے کیا کریں گے۔ ادھر صدیق اکبر نے ان کو تہس نہس کر دیا، ادھر اسامہ کا لشکر 40 دن کے بعد اس حضرت اسامہ کا لشکر پلٹا ہے۔ اب جو منکرین زکوٰۃ تھے، اب کتنی مصیبتیں ہیں، یعنی پورے کے پورا اسلام ایک مرتبہ دھڑام سے ختم ہو چکا ہے، مکہ مدینے کے علاوہ سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہے۔ اب دوبارہ سے اسلام کو کھڑا کرنا ہے۔ یہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہتے پختہ از دستت اساس کار ما، آپ وہ ذات ہیں جنہوں نے ہماری بنیادوں کو دوبارہ قائم کیا ہے۔ صدیق اکبر وہ آپ ہیں۔ اب یہ باتیں بکھری بکھری ہیں، لیکن امید ہے آپ کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا۔ تو منکرین زکوٰۃ وہ آ گئے، انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشیر تھے حضرت ابو بکر کے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، قبول کر لیں۔ مشیر نے کیا کہا؟ قبول کر لیں، زکوٰۃ نہیں دیتے نہ دے، ایسا ایسا نمٹیں گے، فی الحال ان کو چھیڑ چھاڑ نہ کریں، ان کا مطالبہ منظور کر لیں، مان لیں، انہیں کہیں آپ زکوٰۃ نہ دیں، باقی دین اسلام پہ آپ قائم رہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں فرمایا کہ یا عمر انت خوار فی الاسلام،
بڑا بزدل آدمی ہے تو اسلام کے اندر آ کے بزدل ہو گیا ہے. تو جھٹکا دیا. آپ نے فرمایا تو کہتا ہے کہ میں ان کو زکوٰۃ معاف کر دوں؟ انا حیٌ، میں زندہ ہوں اور اسلام کے اوپر اس قسم کی قیامت ٹوٹے، میں زندہ ہوں. تو حضرت ابوبکر صدیق کوئی پہلوان آدمی نہیں تھے، جسمانی طور پر جو ہے اتنے، نہ قد ان کا حضرت عمر سے لمبا تھا، نہ جسیم ان سے زیادہ تھے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے سینے میں جو دل تھا، اسی لیے کہا نا نبی پاک نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے سینے میں ڈالا میں نے ابوبکر کے سینے میں ڈال دیا. اللہ اکبر. تو حضرت عمر فاروق نے تو کہا، مشورہ دیا کہ آپ ان کا یہ مطالبہ مان لیں، زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ دیں. حضرت ابوبکر صدیق اٹھے. آپ نے فرمایا جو آدمی حضور کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی دیتا تھا، اگر اس نے وہ بھی روکا تو میں اس کے ساتھ وہی جہاد کروں گا جو کافروں کے ساتھ کیا جاتا. کسی نے رسی بھی روکی تو یہ تلوار نیام میں نہیں ہوگی، یہ میان سے باہر آئے گی. رسی بھی کسی نے روکی تو. اور آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اور زکوٰۃ میں فرق نہیں کروں گا، جیسے نماز فرض ہے ویسے ہی زکوٰۃ فرض ہے. اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے میں زندہ ہوں اور نبی پاک کے دین کے اوپر قدغن لگ جائے، زکند لگ جائے، حضور کے دین کے اوپر کمی کر دی جائے، ابوبکر کے زندہ ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے کتنے لشکر ترتیب دیے، اب ذرا اندازہ کریں. پہلے مدینے کو محفوظ رکھنے کے لیے کتنی چوکیاں تھیں؟ شکر ہے تو یاد ہے. بڑے تو وڈا پہلوان ہوئے نا، 3 پاسوں نو گھیر لو نا تو گیا. تو مدینہ گھر گیا تھا 6 طرف سے. وہ کسی نے کہا نا کہ چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، چاروں طرف کانٹوں میں گھیرا گیا ہے پھول، پھر بھی کھل رہا ہے، عجب خوش مزاج ہے. وہ جتنا وڈا پہلوان ہوئے 6 پاسوں نو وہ چنگا بلا شیر ہوندے تے لگڑ بگڑ کتے جنگل دے وہ شودے نو گھیر لین، انہوں جان چھڑانی اوکھی ہو جاندی ہے. ان لگڑ بگڑ کتے شتے. تو یہ مدینے کو 6 طرف سے گھیرا گیا ہے، تو کتنی بڑا شیر ہوتا اس کا پیتا پانی ہو جاتا. لیکن واہ صدیق، اب رہ گئے دشمن ختم نبوت کے منکرین، بڑے بڑے دشمن. اب ان کی سرکوبی کا وقت آیا تو آپ نے 11 لشکر ترتیب دیے. کتنے؟ 11 لشکر ترتیب دیے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 11 لشکر ترتیب دیے ہیں تو دشمن بھی تو کچھ ہوں گے. اب ادھر یمن اور ادھر بحرین، ادھر عمان. ظاہر ہے مملکت اسلامیہ جو تھی اتنی پھیلی ہوئی تھی اس وقت. تو اب یہ سارے کے سارے ایریے جو تھے، یہ ایک تو اب ایک ہوتا ہے خالی دشمن، ایک ہے کہ وہ مذہبی چولا بھی اس نے پہن لیا ہے. یمن کے اندر اسود انسی جو تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، نبوت کا دعویٰ کر کے اس نے مذہبی طاقت بھی حاصل کر لی، بادشاہ بھی بن گیا، دین کی طاقت بھی اس نے حاصل کر لی. یہی حال کیا کیا اس نے؟ مسیلمہ 50,000 سے بڑا لشکر تھا، مسلمان سارے ملا جلا کے لشکر بنتا تھا 13,000. ایک لشکر کتنا بڑا ہے کافروں کا؟ 50,000 سے زیادہ. اور ان کے پاس مذہبی طاقت بھی بیچ میں شامل ہو گئی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا. اب اس کی جو فوج تھی وہ مرنے مرانے پہ
تل چکی تھی. یہی حال طلیحہ کا تھا, یہی حال اسود انسی کا تھا جو یمن میں تھا. اب اتنی بڑے بڑے دشمن ہیں اور ہزاروں کے لشکر ہیں ان کے پاس. ان لشکروں کو اپنا شکست دینے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق کو 11 لشکر ترتیب دینے پڑے. اب ان لشکروں نے, اب ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک ایک کی میں نے وہ بیان کروں گا تو اس کے لیے پھر 4-5 جمعے چاہیے, تو اس لیے میں آپ کو مختصر عرض کر دیتا ہوں. جب یہ لشکر نکلے یہاں سے تو آپ حیران ہوں گے. حضرت اکرمہ بن ابی جہل ایک لشکر ان کا ترتیب دیا, لیکن یہ جس وقت جا ٹکرائے, جو حضرت ابو بکر صدیق نے سمجھایا تھا یہ مسٹیک کر گئے, اس پہ عمل نہ کر سکے. ان کو کہا تھا شرحبیل بن حسنہ آئیں گے تو تم 2 رل کے حملہ کرو گے, لیکن انہوں نے جلد بازی میں تنہائی حملہ کر دیا. مسلمانوں کے لشکر کو شکست ہو گئی. مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا, اتنی طاقت تھی اس کے پاس کہ اس نے پہلے لشکر کو اس نے شکست دے دی. اب جب دشمن ایک پہلوان کو چت کر دیتا ہے اس کا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے, اس کا حوصلہ بلند ہو گیا. اب اس کے ساتھ دوسری طاقت سجاہ جو تھی, سجاہ بنت حارث, وہ نبوت کا دعویٰ کر چکی تھی. اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ ایک فوج تھی. اس نے آپس میں سلو کر لی لمبے چوڑے مذاکرات کے بعد مسیلمہ سے. مسیلمہ ایسا مکار اور عیار, 150 سال اس کی عمر تھی. کتنی؟ انتہائی کریہ المنظر, زبان کا بہت زیادہ چالاک مکار عیار آدمی. اور اس نے اس کو بلایا کہ آئیں ہم مذاکرات کریں, میں تجھے جو ہے وہ یہ جتنی قریشیوں کی زمین ہے اتنی زمین تجھے دوں گا, یعنی جو لالچ دنیا کی دے دیوا کے اس کو بلایا. اور جس وقت وہ سارے کے سارے مذاکرات کرنے کے بعد اس نے کہا کیوں نہ ہم دونوں شادی کر لیں, میں نبی تو نبیہ, کام بن جائے گا. وہ بھی اس کے جال میں پھنس گئی. اور ظاہر 3 دن پھر انہوں نے وہ جشن منایا. اس کے بعد جب گئی تو اس کی امت نے پوچھا نبیہ سے کہ حق مہر بھی کچھ لے آئی, انہیں کہا تو یاد ہی نہیں رہا. انہوں نے کہا حق مہر تو اس نامراد سے لے اپنے اس سے, تو گئی. اب اس نے کہا تو نے حق مہر تو مجھے دیا ہی نہیں ہے, شادی ایسے ہو گئی. اس نے کہا میں وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ عشاء کی نماز فرض تھی اور فجر کی نماز, یہ دونوں نمازیں میں معاف کر رہا ہوں. یہ نمازیں معاف کرنا حق مہر قرار پایا کس کا؟ سجاہ بنت حارث کا. اللہ چالاک بہت تھا. یہ جو تھا اس کو اپنے آپ کو کہتا تھا رحمان الیمامہ, رحمان الیمامہ. اسود انسی آپ کو کہتا تھا رحمان الیمن, رحمان الیمن. یہ سارے جھوٹے نبوت کے دعوے دار تھے. اب اس کی ایک بات میں آپ کو چلاکی کی بتاتا ہوں. اس نے پوچھا اپنے امتیوں سے, بڑے بڑے اس کے وزیر مشیر تھے, اس نے کہا نبی پاک کا پوچھا کہ ان کے کیا کیا کمالات تھے. انہوں نے اس کو کہا کہ ان کا یہ بھی کمال تھا کہ کسی کڑوے کنویں میں بھی وہ لعاب ڈال دیتے تھے, میٹھا ہو جاتا تھا. اس نے کہا کہ پھر آپ بھی ایسا کریے, میں نبوت جو ثابت کرنی ہے. تو انہوں نے کہا کیسے کریں گے؟ اس نے کہا کہ بھئی تم اس طرح کرو, ایک میٹھے کنویں کا مشہور کر دو کہ کڑوا ہے. میٹھے کنویں کو مشہور کر دو کہ یہ کھاری ہے, کڑوا ہے, اور ہم سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے میں اس میں اپنا لعاب تھوک ڈالوں گا, وہ تو پہلے ہی میٹھا ہوگا. آپ لوگ مشہور کر دینا کہ حضرت صاحب کے مسیلمہ دے پتر ہون بھی بڑے نہیں تھے. کئی پیر نے جڑے اسے دے رستے تے اتے ٹر دے نے, ڈرامے ہی ڈرامے. اب ہوا کیا, جس وقت انہوں نے لوگوں میں پہلے مشہور کیا کہ کنواں ہے, کھاری ہے, تھا میٹھا.
اب اس کو لایا گیا باقاعدہ، جب اس نے اس میں تھوک ڈالا تو وہ ہو ہی کھاری گیا۔ پٹھا کم، ایسا منحوس آدمی، یہ بالکل وہ مرزے کی طرح تھا۔ اس نے کہا اب یہ تو بڑے ہم ذلیل ہو گئے کہ اچھا بھلا میٹھا کنواں تھا وہ کڑوا کر بیٹھے۔ اس نے کہا کوئی اور علاج کرو، یہ مشکل تھا، کوئی اور سوچو۔ تو اس کے مشیروں نے کہا پھر اس طرح ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ تھا کہ جب کسی کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے خوشبو نہیں جاتی تھی، خوشبو نہیں جاتی تھی۔ تو ہم ایسا کو کر لیتے ہیں کہ آلریڈی بچے خوبصورت لاتے ہیں، ان کے اوپر پہلے ہی خوشبو معطر کر دیتے ہیں۔ آپ کو بلا لیں گے، آپ ہاتھ پھیریں گے تو ہم کہیں گے حضرت کے ہاتھ کی وجہ سے خوشبو پھیل گئی ہے۔ تو وہ خوبصورت بچے خوبصورت بالوں والے دو چار لائے گئے، تو مسیلمہ کو بلایا گیا، اس نے ان کے اوپر ہاتھ پھیرا، وہ جدھر اس کا ہاتھ پھرا وہ بچوں کے بال ہی اتر گئے۔ قدرت نے ذلیل کرنا تھا نا، تو ان کی جتنی الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، آخر اس بیماری دل نے کام تمام کیا۔ تو اتنے بڑے بڑے لشکر، اتنے مکار لوگ، عیار قسم کے لوگ، ان کو حضرت ابو بکر صدیق نے 11 لشکر ترتیب دے کر پھر ایک ایک کے ساتھ مقابلہ ہوا ہے۔ اسود انسی جو ہے وہ یمن کے اندر ہے۔ اب اس کے اندر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کچھ کرامات میں اس میں بتاؤں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ نعرہ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکاری طور پر صحابہ کو دیا تھا۔ جنگ یمامہ اسی مسیلمہ کے مقابلے میں جب ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ظاہر ہے کہ ساری جتنی بھی ہوتی ہے وہ ترکیب، وہ کون ترتیب دیتے تھے؟ حضرت ابو بکر۔ آگے عمل کرتے تھے سپاہ سالار۔ تو اس جنگ کا جو نعرہ، اس کو کہتے ہیں شعار، شعار کہتے ہیں علامت، نشانی، کہ جس وقت تم ٹکراؤ گے دشمن سے، ظاہر ہے چہرے پہ تم نے خود پہن رکھے ہوں گے، تلواریں جب چلیں گی تو اب دشمن کا اور اپنوں کا پتہ کیسے چلے گا بھئی؟ کیونکہ وہ بھی عربی، تم بھی عربی، ان کی بھی داڑیاں، تمہاری بھی داڑیاں، تو جب کپڑے ایک جیسے، سارے معاملہ ایک جیسا، تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ اپنا ہے یہ بیگانہ ہے؟ تو ضروری ہوتا تھا کہ ہر جنگ کا ایک علامت یا شعار مقرر کر دیا جائے جس سے پتہ چلے کہ غدار کون ہے اور یار کون ہے۔ تو اس جنگ کا جو صحابہ کرام، یہ اولو العزم صحابہ تھے، بدری بھی، احد والے، حنین والے، سارے شامل تھے، ان کا شعار تھا کیا؟ یا محمدہ۔ جو یا محمدہ کا نعرہ لگاتا سمجھا جاتا کہ وفادار ہے، جو چپ رہتا سمجھتے تھے کہ یہ غدار ہے۔ اور یہ شعار، یہ اہل حدیث، وہابی، سنی، شیعہ سب جانتے ہیں کہ یہی نعرہ تھا، اور سب مانتے بھی ہیں، لکھتے بھی ہیں کہ کون سا نعرہ تھا؟ یہ نعرہ تھا۔ فرق صرف آگے ایک جگہ پہ ایک اہل حدیث بزرگ ہیں، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ استعانت کے طور پر نہیں تھا، یہ شعار تھا۔ شعار مطلب یہ مسلمانوں کی نشانی تھا۔ میں نے کہا ہمارا بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ مسلمانوں کی نشانی کے طور پر لگاتے ہیں، تو کم از کم یہ تسلی ہونی چاہیے کہ یہ یا محمد یا رسول جو ہم کہتے ہیں، یہ صحابہ، اور صحابہ کتنے تھے؟ 13,000 سارے صحابہ،
یعنی یہ امت کے اصحاب کا اجماع ہو چکا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نشانی ہے، تو جس پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے اس کا تو انکاری کفر ہو جاتا ہے۔ خیر، تو یہ بھی کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو جاتا ہے۔ اب آپ نے مختلف لشکر ترتیب دیے، تو ایک لشکر جو تھا بحرین، جو ہے بحرین، آپ سنتے رہتے ہیں، گئے بھی ہوں گے، بحرین ایک علاقہ ہے، بیچ میں سمندر بھی آتا ہے، تو اس طرف آپ نے بھیجا حضرت علا بن حضرمی۔ کن کو؟ علا بن حضرمی، ان کو بھیجا آپ نے لشکر کا سالار بنا کر، فوج لے کر چلے، ایک جگہ پہ پہنچے، رات کا وقت تھا، انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، آئی آندھی، وہ پورے کے پورے لشکر کی جتنی سواریاں اونٹ تھے وہ سارے وہاں سے بھاگے، رسے تڑوائے، ایک بھی سواری وہاں نہ رہی، تلواریں بھی گئیں، خود بھی گئے، زرہیں بھی، سوائے تن کے کپڑوں کے لشکر کے پاس کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ گیا۔ اب یہاں تک کہ انہوں نے کہا پانی جو ان پہ لدا ہوا مشکیزے وہ بھی گئے، جو کھانے کا سامان تھا وہ بھی گیا۔ تو حضرت علا بن حضرمی کے پورے لشکر نے ایک دوسرے کو وصیتیں کرنی شروع کر دی کہ اب تو موت ہی ہے، بچا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علا بن حضرمی نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ صبح کی نماز ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد گھٹنے مٹی پہ رکھ کے یا حیو یا قیوم یا ارحم الراحمین وہ دعا مانگنی شروع کر دی، یا اللہ ہم تیرے دین کے لیے نکلے تھے، ہمیں ابو بکر صدیق نے بھیجا ہے اور یہ صورتحال بن گئی۔ فرماتے ہیں ابھی تھوڑی دیر ہوئی، جب سورج چڑھا تو یہ رو رہے تھے کہ پانی کی بوند بھی نہیں ہے کہ پانی پی کے کم از کم جان بچائیں، دیکھا تو پانی کا چشمہ قریبی بہ رہا ہے۔ یہ غیبی کرشمہ ہے، کیونکہ اس وقت امیر کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ جس وقت یہ انہوں نے تماشا دیکھا، انہوں نے کہا جب یہ کرم ہوا تو پھر اور بھی ہوگا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو پتہ نہیں کون تھے، ساری سواریاں کٹھی ہو کے واپس آ رہی ہیں، سامان بھی واپس، اونٹ بھی واپس، ایک سوئی بھی کسی کی گم نہیں ہوئی، ہر چیز واپس آ گئی۔ اب انہوں نے بستی تھی دارین، جہاں وہ غدار چھپ گئے تھے منکرین، اب انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علا بن حضرمی نے کہا اب اگر ہم لمبا چکر کاٹتے ہیں تو دشمن اپنی جگہ چھوڑ کے اور جگہ بدل کے نکل جائے گا، لیکن اگر بیچ میں سمندر ہے، سمندر میں اترتے ہیں تو ڈوب جائیں گے۔ حضرت علا بن حضرمی نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، سواریوں سمیت سمندر میں کود جاؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ آدھن نا کٹی قلعے دے زور تے، قلعہ مضبوط ہوئے تے پھر سمندر نال بھی بندے، وہ اور ہوں گے جنہیں ڈبو دیا تو نے، کمی ہماری راہ میں آنا بھنور بن کر۔ اس پہ علامہ اقبال کہتے ہیں دشت تو دشت ہیں دریا بچ نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ہم تو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، ہم جو مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، قوم جو اپنی زر و مال جہاں پہ مرتی، بت شکنی کے بت گری کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، آگی این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ اللہ اکبر۔ یہ سارے کا سارا نعرہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ سمندر میں اترے تو پھر وہ کہتے ہیں ہم جو سمندر میں اترے تو پھر سمندر اتر گیا۔ وہ ان کے سواریوں کے سم ہی صرف تر ہوں، نیچے ایسے لگے جیسے کوئی یہ جرنیلی سڑک پہ جا رہے ہیں۔
دوسرے کنارے پہ گئے، انہوں نے ان کا سر کوبی کی، مال غنیمت وصول کیا، کامیاب ہوئے، اب واپس پل بنائے، فرمایا جیسے آئے تھے ویسے اتر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت علا بن حضرمی، یہ سپہ سالار کس کے متعین کردہ؟ حضرت ابو بکر صدیق کے۔ ایک اور بھی آپ کو، یہ انڈائریکٹ کس کی کرامت ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کی۔ اب اسود انسی جو تھا یمن میں، جس نے بغاوت کی، نبوت کا دعویٰ کر دیا، تو اسود انسی نے حضرت ابو مسلم خولانی، ان کا نام تھا عبداللہ بن ثوب، لیکن مشہور ہیں اسلامی تاریخ میں ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اس نے پکڑا۔ یہ حضرت اویس کرنی کی ٹکر کے آدمی تھے، ملک بھی ایک، وطن بھی ایک، علاقہ بھی ایک، مزاج بھی ایک۔ ابو مسلم خولانی، حضرت اویس کرنی مشہور بہت زیادہ ہو گئے، یہ مشہور نہیں ہوئے لیکن یہ 19-20 ہیں دونوں۔ حضرت ابو مسلم خولانی کو اسود انسی نے پکڑ کے اس نے کہا کہ تو مجھے نبی مان۔ آپ نے کہا میں تو مدینے والے کو نبی مانتا ہوں۔ اس نے کہا کہ اتشہد انی رسول اللہ، اس نے ساتھ دھمکی دی، اس نے کہا اگر تو مجھے نبی نہیں مانے گا میں آگ کا الاؤ روشن کروں گا، چیخا، اور میں تجھے زندہ چیخے میں ڈال کے تجھے بھون ڈالوں گا۔ اور اس نے لکڑیاں منگوا کے چیخا شروع کروا دیا۔ اس نے کہا مجھے مان۔ اب اس نے کیا کہا، ادھر چیخا جل رہا ہے، آگ بھڑک رہی ہے، اور وہ عملی طور پر اپنی دھمکی پہ عمل کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ اس نے کہا اتشہد انی رسول اللہ، ابو مسلم خولانی کو کہا تو مجھے مانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے کہا مجھے سنائی ہی نہیں دیتا، مجھے، میں کنا تو ڈورا ہوں، میں کانوں سے بہ رہا ہوں، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے کہا کمال ہے، ابھی تو ٹھیک تھا تو، اب ساڑی نبوت دی واری آئی ہے تے تو آدھے میں نے سنائی نہیں دیندہ۔ وہ بھی مکار، دیکھے مکاری اس کی۔ اس نے کہا اتشہد ان محمد الرسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے جھٹک کے کہا سر نعم نعم نعم۔ آپ نے کہا ہاں ہاں ہاں۔ اس نے کہا صدقے جہاں بھائی، ساڑی واری تے تینو سنائی نہیں دیندہ، تے محمد دا نا آندہ تے ترے واری سنائی دیندہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا بات ہے، ٹھنڈ دے وچ نیندر بڑی ہوندی ہے بندے نو، سبحان اللہ۔ تے بندے بھی انج تواڈی طرح پھر نال جوڑ کے بیٹھے ہون تے دروازے بھی بند ہون۔ تو اس نے کہا کمال نہیں ہو گیا، میرا نام آتا ہے تو تجھے سنائی نہیں دیتا، مدینے والے کا نام آتا ہے تو تو 3 مرتبہ نعرے مارتا ہے۔ تو آپ نے کہا، فرمایا ٹھیک ہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ کچھ سجائی دیتا ہے، نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے۔ ظاہر ہے اتنی بڑی ہستی کے ہوتے ہوئے کون دکھائی دے؟ ستارے ہوتے ہیں دن کو، سورج نکل آئے تو ہوتے ہیں دکھائی، چاند ہوتا ہے، یہ نہیں کہ چاند ختم ہو جاتا ہے، چاند ہوتا ہے، لیکن سورج آ جائے تو بیچارہ ہو کے بھی دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو آپ نے ٹھیک ہی کہا، فرمایا ان کے ہوتے ہوئے نہ کوئی بھاویں سونے ملن ہزاراں، اساں نہیں یار وٹانا۔ تو اس سونے کے ہوتے ہوئے کون دکھائی دے؟ وہ کہتے ہیں نا تونے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے، سرائکی زبان میں کہتے ہیں تونے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے، میرے مدنی سائیں تو ہے چل۔
اے بن ٹھن کے سرخیاں پاؤڈر لا کے سب کچھ تیار ہو کے بھی سونے آ جاون تونے جگ سارا پیا ہار سنگار کرے میڈے مدنی سائیں تو ہے چن ایندی صورت وکھری ایندی سیرت وکھری ایندی زلف دے وکھرے پیچن ایندی زلف دے وکھرے پیچن ایندے بین ڈٹھیاں ویکھ کے تے کوئی مرے کسے نو اور گالے بغیر ویکھے ہی لوگ جندڑی قربان کر چھڑن اندے بین ڈٹھیاں سب عرشی فرشی کمال ہے نا اندے بین ڈٹھیاں سب عرشی فرشی اندے نام تو جند گئے وے جن بخت فدا سائے سسیاں ٹوریاں سائے پنل ٹورے سٹ کے چن تیرے خال تے گل رخسار اتے تیرے خال تے گل رخسار اتے لکھ یوسف جہیں قربان پھرن حضور اتنی سونے ہیں آپ اتنی سونے ہیں آپ کہ تیرے خال تے گل رخسار اتے لکھ یوسف جہیں قربان پھرن تیرے لب دے نیم تبسم تو 100 موسیٰ مسیح مستان پھرن ایویں ہلکا جا تسی مسکرا پو تے لکھ موسیٰ تے 1000 مسیح مستانے ہو جاون 100 موسیٰ مسیح مستان پھرن تیری دیکھ شکل مدنی شاہ رحمان سائیں سبحان پڑھن واہ اللہ تیری دیکھ شکل مدنی شاہ خود رحمان سائیں سبحان پڑھن ایک واصف کیا لکھ غوث کتب ایک واصف کیا لکھ غوث کتب تیرے درد سگ دربان پھرن اللہ اکبر اسود نے حضرت ابو مسلم خولانی کو کہا میں تجھے اس چخے میں جلا کر بھون ڈالوں گا مان مجھے نبی آپ نے فرمایا مجھے سنا ہی نہیں دیتا اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی مانتا ہے فرمایا نام 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 ہاں ہاں اس نے کہا ساڑھا نہ ہی تینوں سنا ہی نہیں دیندہ تے او دے اتے ہاں ہاں کتی جاندہ ہے اس نے کہا پکڑو اسے رسو میں جکڑو اسے ڈالو اسے اس چکھے میں آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے ہم خود چکھے میں اتر جاتے ہم خود چکھے میں تاڑی مار اڑانا باہو اسی آپ پہ ہی اڑن ہارے ہو آپ تکلیف نہ کریں ہم تیرے چکھے میں خود اتر جائیں گے آپ آئے چکھا جل رہا ہے بڑے بڑے انگارے دہک رہے ہیں دہکتے ہوئے انگاروں پہ آپ نے پڑھ بسم اللہ پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں پھر اس طرح چلے جیسے کوئی حسین باغ کی سیر کو چل دیا ہے آرام سے آپ آرام سے پورے چکھے انگاروں پہ پاؤں رکھتے اس کنارے پہ گئے اور پھر ادھر آئے جب باہر نکلے مسکرا کے فرمانے لگے اور بولو تیری آگ تیرا علاؤ تیرے انگارے یہ انگارے تو پھول بن گئے ہیں میرے پاؤں کے لیے اور بول اسود حقا بکا
طوطے اڑ گئے اس جھوٹے مدعی نبوت کے. اس نے اپنے جتنے قریبی تھے کہا ہون انہوں تے اگ بھی نہیں ساڑ دی, ہون کریے کی انہوں اگ بھی نہیں ساڑ دی, ہون کریے کی. انہوں نے کہا مہربانی کیجئے اگر یہ محمد عربی کا ایک چھوٹا سا غلام یہ رہ گیا یہاں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ تجھے کوئی نبی مانے نہ مانے انہیں ضرور مان لیں گے. نہیں سمجھ آئی بھئی؟ آگ جن کو جلائے نہ انگارے جن پہ اثر کریں نہ, اور انگارے جن کے لیے بن جائیں پھول. اب خود سوچ کتنا عظیم ہوگا اس کا رسول. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم. کیا ہوگا جس کا نوکر جس دے ایسے ہون, نوکر جس دے ایسے ہون تے واہ سلطانی انہاں دا. اس نے کہا, اس کی ساری ٹیم نے کہا اس سے جان چھڑا. یہ صحابی بھی نہیں, یہ تو تابعی ہے. یہ نہ ابو بکر ہے, نہ عمر ہے, نہ عثمان ہے, نہ علی ہے, اور یہ یمنی ہے, یمن کا آدمی ہے. جب اس کا یہ کمال کیا ہوگا آمنہ کا لال. اس لیے جلدی جان چھڑا. اس نے کہا کیا کریں اگر ہم اسے کہیں نکل جا یمن سے, ضد کر گیا تو. انہوں نے کہا اس کو کہو کہ تو یمن چھوڑ مدینے جا, مدینے کا نام آئے گا یہ آپ پہ ہی جائے گا. رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے, رب جانے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتانے. ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں, ایک رون دوبارہ ویکھن نو. ایک روندے نے جنہ ویکھیا نہیں, ایک رون دوبارہ ویکھن نو. تو رانجھا سب دا سانجھائے, تو رانجھا سب دا سانجھائے. تینو گھلدا آپ سلام خدا, تینو گھلدا آپ سلام خدا. لکھ ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن نو. اللہ اکبر. اب انہوں نے سزا کیا دی حضرت ابو مسلم خولانی کو. انہوں نے کہا یمن چھوڑ نکل جا ہمارے ملک سے. انہوں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا مدینے. ہن مدینے دی سزا تو انہاں آکھنا ہے ایک باری پھر دیو نکل جا مدینے. اس نے کہا مدینے اگر ہے تو پھر جا رہا ہوں. اونٹنی پکڑی, بیٹھے اونٹنی پہ منہ کر دیا مدینے کی طرف. حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں بگیر اے سارباں بگیر راہ درازے, مرا سوزے جدائی تیز تر کن. او مدینے جان والے آ ماہیا ذرا لمبا رستہ اختیار کر تک عشق دی اگ اور بڑھ کے. چلتے چلتے پہنچے مدینے. حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا کے بیٹھے تھے.
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے پہلے باہر نکلے، آ کے دیکھا اونٹنی بندھی ہوئی ہے، ایک سانولے رنگ کا آدمی اکیلا مسجد نبوی کے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، بھئی یہ اجنبی کون ہے، کہاں سے آیا؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے سلام فرمایا اور حضرت عمر فاروق نے فرمایا من انتا، او بھیا کون ہے، کتوں آیا، کون ہے؟ اس نے کہا من الیمن، میں یمن سے آیا۔ آپ نے فٹ فرمایا تو اس ہمارے یار کے بارے میں جانتا ہے جس نے ہمارے محبوب کے لیے چیخے میں چھلانگیں لگائی ہیں، آگ میں چھلانگیں لگائی ہیں، تو ہمارے اس سجن کے بارے میں جانتا ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی نے آگے سے کہا ہاں وہ عبداللہ بن صوب ہے، اے انہاں دا نام سی، ہاں وہ عبداللہ بن صوب ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے دوبارہ ویکھ کے فرمایا تینوں قسم خدا دی کتے تو ہی تے نہیں؟ واہ کیا کہنے، تجھے قسم ہے رب کی سچ بتا تو وہی تے نہیں؟ اب ظاہر ہے انکار کی تو جگہ ہی کوئی نہیں تھی، انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا میں وہی ہوں، اب آپ مجھے بتائیں بندہ بعد میں پہنچا ہے، بندہ بعد میں، اس کو کہتے ہیں ہوا کے دوش پہ خبریں پہلے پہنچ جایا کرتی ہیں، یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم جب خدمت میں ان کی تھے ابو بکر عمر عثمان و علی، اس وقت محمد عربی کے دربار کا عالم، سبحان اللہ، پکڑا پکڑ کے گلے لگایا، چوما بوسے لیے، بوسے لے کے پکڑ کے لے تینوں ابو بکر ملاواں، کیا منظر ہے۔ سیدھے گئے، حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے آگے مصلی پہ، فرمایا ابو بکر ابو بکر، خیر آئی اٹھ، تینوں ایک خاص بندہ ملاواں۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو گئے، حضرت عمر نے کہا شکر خدایا تو نے اس امت میں ہمیں وہ بندہ بھی دکھایا جو مثل خلیل اللہ آگ میں چل کے آیا، اللہ اکبر۔ یہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے دور کی خیر سے کرامتیں ہیں، قلعہ ہوئے مضبوط تے پھر آگ ساڑ دی نہیں، حالانکہ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، پانی کا کام ہے ڈبونا، لیکن پیچھے صدیق بیٹھے ہوں تو پانی ڈبو نہیں سکتا، آگ جلا نہیں۔ یہ صدیق ہے، بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگوں کے دل پہ کالی سیاہ لیک ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ ابو بکر صدیق کون ہے۔ یہ وہ محسن اسلام ہے، کن حالات سے کشتی کو بھنور کے بچا کے لایا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا پہلے مدینے کو بچایا، پھر مدینے کو بچانے کے بعد جتنے دشمن غدار ہو گئے ان کو پکڑ کے اسلام میں لایا، اور جو پکے غدار تھے ان کا نام نشان مٹایا۔ اسی لیے ایک غیر مسلم تھا، وہ کہتا تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی، ابو بکر نے اس بنیاد کو استوار کیا اور عمر نے آ کے اس کو اٹھا دیا۔
مشکل حضرت عمر کا کمال اپنی جگہ، لیکن اگر حضرت عمر کہتے تھے اگر ابو بکر صدیق ہماری رہنمائی نہ کرتے ہم بھی کافر ہو جاتے۔ اس وقت جب انہوں نے کہا تھا نا زکوٰۃ، تو حضرت عمر نے کہا نہیں دے دیتے، یہیں اسی منزل پہ ہم اسلام سے فارغ ہو جاتے، لیکن ابو بکر نے ہم جیسوں کا ایمان بچایا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق کو مضبوط سلطنت ملی تھی، حضرت عمر کو مضبوط سلطنت ملی۔ مشکل وقت جو کاٹا وہ صدیق اکبر نے کہا، اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میرے باپ پر جو مصیبتیں ٹوٹیں اگر پہاڑوں پہ ٹوٹتی تو پہاڑوں کے کلیجے پھٹ جاتے، اگر سمندروں پہ آتی تو سمندروں کا پانی سوکھ جاتا، ریت اڑتی سمندروں کے اندر، لیکن ابو بکر کا سینہ سمندروں سے گہرا ہے۔ ابو بکر صدیق پہاڑوں سے بھی مضبوط ہستی کا نام ہے۔ یہ میرے نبی کا غلام ہے، یہ میرے نبی کا غلام ہے، لیکن ساری امت کا امام ہے۔ آج صدیق پورے مسجد صدیقیہ میں سے حضرت ابو بکر کو ہمارا، یہ جو آج مستحکم اسلام ہے اس کے پیچھے حضرت ابو بکر کا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا حضرت عمر فاروق نے 2 سپر پاورز کو حضرت ابو عمر کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے روند دیا تھا، ان دونوں طاقتوں میں فتح کے جھنڈے حضرت ابو بکر پہلے لہرا چکے تھے، حضرت عمر فاروق نے بس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ یہ آپ کا کارنامہ ہے، ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بعد میں آنے والا جب آتا ہے کام پیچھے جاتا ہے، لیکن حضرت عمر نے کام پیچھے نہیں جانے دیا بلکہ آگے بڑھایا۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں حضرت عمر فاروق کا اپنا وجود، اپنا انتخاب، یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ اور اپروچ کا نتیجہ۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق حضور کے بعد امت کو دین کو نہ سنبھالتے تو آج زمین پر اللہ کو سجدہ کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ یہ ہستی کے یہ ہے محسن اسلام، کہاں سے اٹھایا، دین کو کیسے بچایا، اور اس کشتی کو بھنور سے کنارے تک کون لایا، وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ نبی پاک جیسا پیر کوئی نہیں، ابو بکر صدیق جیسا مرید کوئی نہیں۔ حضرت میاں محمد بخش کہتے ہیں پیر مرید صدیق اکبر سن پیر ہوئے تے انج دا تے مرید ہوئے تے انج دا، پیر مرید صدیق اکبر سن تے پہلے یار پیارے، حق جنا دے سن یسنین ازہما فی الغارے۔
آج مسجدیں ہیں، آج منبر ہیں، آج ہم گناہگار مسلمان مسجد میں بیٹھے ہیں، جمعہ ادا ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، رکوع سجود قیام سلام جاری ہیں۔ یہ برکت ہے میرے نبی کے بعد ابو بکر صدیق کی۔ اس لیے ہم حضرت ابو بکر کو جتنا کریں یاد، جتنا کریں یاد۔ میرے نبی نے ویسے نہیں فرمایا تھا کہ ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ میری امت کے ہر فرد پہ واجب ہے۔ یہ سرکار کا فرمان ہے۔ شکریہ اسی کا ادا کیا جاتا ہے جو مہربانی کرے، اس سے بڑی مہربانی اور کیا ہو سکتی ہے۔ نبی پاک کی مشہور حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ سب لوگ جتنی میری امت ہے، سب لوگوں میں سے جس کی صحبت اور جس کی دولت کے ذریعے، اپنی صحبت اور اپنی دولت کے ذریعے جس نے مجھ پر احسان کیا ہے، وہ سب سے بڑا ابو بکر صدیق۔ جتنے لوگوں نے میرے اوپر احسان کیے، میں نے سب کے قرض چکا دیے۔ ایک ابو بکر کا اتنا قرض ہے کہ دنیا میں چکایا نہیں جا سکا۔ قیامت کا دن آئے گا، مالک جب سب کو بلائے گا، اللہ کا نبی عرض کرے گا، مولا سب کے قرضے میں ادھار چکا آیا ہوں، ان کا تو آپ چکا۔ سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔